السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الشیطان ایأس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم، رواہ مسلم۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، محترم بزرگوں، ہفتہ وار دروس کے سلسلے کا ہمارا یہ سوموار کے دن پہلا درس عقیدہ کتاب التوحید کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا باب ہے، صاحب کتاب نے جو باب منتخب کیا ہے، امت محمدیہ کے بعض افراد کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشین گوئی۔ امت محمدیہ کے بعض افراد کے بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہونے کی پیشین گوئی۔ توحید کی معرفت اور توحید کے حوالے سے اس کا علم کا واجب ہونا، شرک سے بچنے کی تنبیہ، توحید کی اقسام، شرک اکبر، شرک اصغر، ان کی اقسام اور شرک کے اسباب اور ذرائع کا بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب نے یہ جو موضوع ترتیب دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، لیکن امت محمدیہ تو شرک اکبر میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشیطان ایأس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر جو نمازی ہیں، مسلمان ہیں، اس کی عبادت کریں۔ جزیرہ عرب میں شیطان اس بات سے اسلام کے آنے کے بعد مایوس ہو چکا کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ ان کے درمیان فتنہ اور پھوٹ اور تقسیم اور منافرت اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یعنی شیطان اپنی عبادت سے تو مایوس ہو چکا، اسلام سے پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی مختلف صورتوں میں، اب چونکہ اسلام آ گیا اس کی عبادت تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ عبادت سے مایوس ہو کر اپنے دوسرے ہتھ کنڈے آزمائے گا، ان کے درمیان انتشار پیدا کرے گا، نفاق پیدا کرے گا، اختلاف پیدا کرے گا، ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ دوریاں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہوگی، بظاہر اس حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ تو اس اعتراض کا اور اس حدیث کا جو جواب صاحب کتاب نے دیا ہے وہ یہ، اس کا جواب یہ کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ جزیرہ عرب میں اس بات سے تو مایوس ہو چکا کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو نمازی لوگ ہیں وہ ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی اقامت کریں گے، شیطان حقیقت میں ان لوگوں سے مایوس ہے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے، وہ کبھی اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس لیے حدیث کا یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس امت میں سے کوئی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، اس حدیث سے قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ جو شیطان کی عبادت ہے وہ اطاعت کے معنی میں، شیطان کی پیروی کرنے کے معنی میں، اس کو فالو کرنے کے معنی میں۔ بظاہر شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اس کی اطاعت کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے۔ اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت یہ ہوگی اس امت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد کچھ عرب قبائل مرتد بھی ہو گئے تھے، اور یہ بھی تو شیطان کی عبادت تھی نا، کیونکہ شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم
آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، دوسرے لفظوں میں اس کی اطاعت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔ تو اس آیت کی اگر تفسیر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شرک کا ارتکاب کرنا، شرک کو اپنانا، شرک میں ملوث ہونا اور ایمان اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ دینا، اس میں شیطان کی اطاعت اس کی عبادت کے مترادف ہے۔ یعنی جو بندہ شرک کرتا ہے، بظاہر کوئی بھی شخص شیطان کی ظاہری عبادت نہیں کرتا کہ یہ شیطان ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ جو شرک کر رہا ہے دراصل وہ بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے، جو ایمان کو چھوڑ رہا ہے، ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ بھی دراصل شیطان کی ہی عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اوامر اور نواہی ہیں، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا منع ہونے کا کہ یہ کام آپ نے کرنے اور یہ کام آپ نے نہیں کرنے، ان اوامر اور نواہی میں شیطان کی پیروی کرنا دراصل اس کی عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو اور ہم نہیں کرتے، تو دراصل یہ کیا؟ شیطان کی اطاعت ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جو شیطان کی اطاعت کر رہا ہے وہ دراصل شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کاموں کے قریب نہیں جانا، اور ہم وہ کام کرنے لگے، تو اللہ کے امر کی نافرمانی اور شیطان کے امر کی اطاعت دراصل یہ شیطان کی ہی عبادت ہے۔ یعنی شیطان کی اطاعت کرنا، رحمان کی نافرمانی کرنا، یہ انڈائریکٹلی شیطان کی عبادت ہی ہے۔ شیطان کی اطاعت کرنا دراصل کیا ہے؟ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور بہت سارے کاموں میں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مثال ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بھائی مومنوں پر نماز جو ہے فرض ہے، اور ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، تو دراصل وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا شیطان کی اطاعت کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا عبادت کرو، نماز پڑھو، ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز نہ پڑھ کے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اوثان، یہ وثن کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس چیز کو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ جس دوسری چیز کو بھی لوگ عبادت، اطاعت اور فریاد کا مستحق سمجھیں گے، یا اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر کسی دوسری شخص کو یا چیز کو اس کے نفع مند اور ضرر رساں ہونے کا عقیدہ رکھیں گے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی فائدہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی نقصان دینے والا ہے، یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی فریاد کے لائق ہے، جو بھی عقیدہ رکھے گا، یا کسی بھی شخص یا چیز سے اس طرح ڈریں گے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو وہ کسی انسان کا یا غیر انسان کا مجسمہ ہو، تصویر ہو، دیوار ہو، قبر ہو یا کوئی مردہ، ایسی تمام کی تمام چیزیں وثن کی تعریف میں شامل ہیں، اور اوثان اس کی جمع ہے۔ اور یہ اللہ کے علاوہ جن بھی اوثان کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، دراصل وہ ان کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ اس کے باوجود کہ انہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، اس کے باوجود وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے کے اوپر۔ یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، کتاب میں سے ان کو حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کافروں کے لیے کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہے ان لوگوں کی نسبت جو ایمان والے، یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ جبت کیا ہے؟ جبت، جس کا یہاں ترجمہ انہوں نے کیا بت، اور طاغوت کا ترجمہ کیا شیطان۔ جبت ہر وہ چیز جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اعتقاداً مخالفت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو، وہ جبت۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے وہ جبت ہے۔ حکماً اعتقاداً اللہ کی مخالف ہے، اس کے رسول کے مخالف ہے، اس کے حکموں میں عقیدتاً حکماً وہ چیز جبت ہے۔ اور طاغوت
جبت جو ہے وہ جادو بھی جبت ہے، جادو سے منع کیا ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، کرنے والے کروانے والے جبت۔ اسی طریقے سے کاہن یہ ساحر، کاہن، نجومی، یہ سارے جبت ہیں، اور ہر وہ چیز جو حقیر ہو، گھٹیا ہو یا نقصان دہ چیز ہو اس کو بھی عربی میں جبت کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یا کتاب کا حصہ دیے گئے، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو بھی اللہ کی مخالف چیز ہے یا اللہ کے حکم کی مخالف ہے، اعتقاداً اللہ کے رسول کی مخالف چیزیں ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں وہ کاہن بھی ہو سکتے ہیں، ان میں وہ جادوگر بھی ہو سکتے ہیں، ان میں وہ حقیر، گھٹیا، ذرہ رسا چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ معبود یا متبوع جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے، طاغوت۔ شرعی طور پر متبوع کی حد یہ ہے کہ انہی کاموں کا حکم دے جن کا شریعت نے حکم دیا، اور ان کاموں سے روکو جن سے شریعت نے منع کیا۔ لہذا شرعی حدود سے نکل کر جن کی عبادت، اتباع اور اطاعت کی جائے وہ سب طاغوت میں شامل، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی جو ہیں اس سے حدود سے بڑھ کر جو آگے حکم دے گا، وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی مولوی ہے، وہ کوئی لیڈر ہے، وہ کوئی حکمران ہے، وہ کوئی امیر ہے، وہ سردار ہے، وہ مدیر ہے، کوئی بھی شخص ہے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے حکموں سے بڑھا کر آگے حکم دیتا ہے، اللہ کی حدود سے بڑھ کر لمٹ کو کراس کر جاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز متبوع کی حد یہ ہے، یعنی جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے، ہر وہ چیز جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے۔ اب مدیر ہے، امیر ہے، لیڈر ہے، سربراہ ہے، قاضی ہے، اس کی لمٹ سے اس کو بڑھا دے اور ان حدود کی طرف لے جائے جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یا اس کے پیغمبر کی حدود ہیں، وہ طاغوت ہے۔ جو شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دے، اپنی اتباع کا حکم دے شریعت سے ہٹ کر، وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی حکومت ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی حاکم ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور ہم اگر اس کی پیروی کرتے ہیں تو گویا ہم طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کے خلاف یا اس سے بڑھا کر حکم دیتا ہے، اس سے بڑھا کر حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی چاند نہیں نکلا ہے، رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور امیر صاحب کہتے ہیں بھئی روزہ رکھو، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، تو وہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور اگر آپ اس کی بات مانیں گے، آپ نے طاغوت کی عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی شخص یا ہستی یا قانون اللہ اور اس کے رسول سے حدود کو کراس کر کے، تجاوز کر کے چیزوں کا حکم دیتا ہے اپنی اتباع کی، اطاعت کی، تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے طاغوت کو گویا کہ عبادت کرنے والے۔ تو لہذا وہ شخص جن کی وہ متبوع جن کی اتباع کی جاتی ہے، اگر ان کاموں کا حکم دے جن کا شریعت نے حکم دیا اور ان کاموں سے روکو جن کو شریعت نے منع کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی حدود سے نکل کر جن کی عبادت، اتباع اور اطاعت کی جائے وہ سب طاغوت میں شامل، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ طاغوت میں شامل ہیں۔ جیسے بعض ملکوں میں سنا کہ داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، مسلمان ملک ہیں داڑھی رکھنے پہ پابندی، اب وہ شخص جو اس کا حکم دے رہا وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ مصر میں ہم نے سنا کہ داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، اگر وہاں رکھنی ہے تو کچھ اس کی شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، عام آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، کراچی میں ہمارے شہر میں ایک مدرسہ تھا جامع بکر، یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے کی اور تجربے کی اور آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے دور میں 2 اساتذہ جو تھے وہ جامع ازہر سے مبعوث ہو کے ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ہر 2 سال کے بعد وہ 2 استادوں کو بھیجتے تھے، پھر 2 سال کے بعد ان کا تبادلہ ہو جاتا، پھر کسی اور استاد کو بھیجتے تھے۔ یہ کہ یعنی ان کا اداروں کا آپس میں، یعنی جامع ازہر سے 2 استاد ہمارے مبعوث ہوا کرتے تھے کچھ سالوں کے لیے، پھر وہ بدل جاتے، پھر دوسرے استاد آیا کرتے۔ تو وہ ہم جب دیکھتے کہ جب چھٹیاں ہوتی تھی وہ بھی اپنے ملکوں کو چلے جاتے تھے چھٹی سے۔ ہمارے دور میں ماشاءاللہ جامع بکر بڑا معروف ادارہ ہے اور کراچی کے اندر، اور اس کا ذریعہ تعلیم عربی ہے، عربی میں استاد پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے دور میں وہاں پہ ماشاءاللہ مشائخ جو ہے سوڈان سے، صومال سے، مصر سے، ایون کہ ایک استاد امریکی بھی تھا،
ایک استاد امریکی بھی تھا جو غیر مسلم سے مسلمان ہوا، پھر اس نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوا، پھر وہاں سے فارغ ہوا، تو وہ بھی مبعوث تھا ہمارے اس ادارے کے اندر، تھا امریکی لیکن نیا مسلم اور پھر عالم، یعنی مسلمان بھی ہوا، پھر اس نے دین حاصل کا، علم حاصل کیا، عالم بنا، اور اس کو مدینہ یونیورسٹی والوں نے ہمارے مدرسے میں پوسٹ کیا تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری۔ تو ماشاءاللہ مشائخ تھے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ جب چھٹی ہوتی تھی سالانہ 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد وہ استاد آتے تو ان کی داڑھیاں جو تھیں نا وہ بہت ہلکی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو داڑھیاں پوری ہوتی ہیں، جب آتے ہیں تو داڑھیاں کم ہوتی ہیں، ایسے جیسے بالکل صاف ہو، ہلکا ہلکا جیسے شیپ بڑا ہو۔ تو ان کا وہاں اصل میں پابندی ہے داڑھی پہ، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں یہ صاف کر کے آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں صاف ہی رہتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو اسی صاف حالت میں، پھر یہاں رہتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مدرسے کا ماحول ہے تو وہاں تو داڑھی۔ تو جو شخص دین کے کسی امر کی، شعار کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی جو ہے اس کے خلاف حکم دیتا ہے تو وہ طاغوت ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ امیر ہو، وہ سردار ہو، کوئی بھی ہو، جج ہو، قاضی ہو، مولوی ہو، عالم ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، جو شریعت سے ہٹ کر اپنی اطاعت کی دعوت دیتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اور اگر ہم آپ کو اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، ہمارے علماء قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنا بنایا ہوا دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کی تعلیم اور ترویج کرتے ہیں، دراصل وہ بھی علماء نہیں ہیں، وہ بھی احبار اور رہبان، اور وہ بھی طاغوت ہیں جو لوگوں کو صحیح کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے مسلک، مذہب، فرقہ، گروپ، اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دراصل وہ بھی طاغوت ہیں جو لوگوں کو طاغوت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو شرعی حدود سے نکل کر جن کی عبادت، اتباع اور اطاعت کی جائے وہ سب کے سب طواغیت میں شامل ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس آیت کی اس باب سے کیا مناسبت ہے؟ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ وہ بتوں یعنی جبت کو اور طاغوت کو مانتے ہیں اور الٹا کافروں متعلق کہتے ہیں ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں؟ تو فرمایا کہ اس آیت کی اس باب سے کیا مناسبت ہے؟ وجہ مناسبت یہ ہے کہ یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود بتوں اور شیاطین پر ایمان لے کر آئے، بتوں اور شیاطین۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ عیسائی ہیں، انہوں نے بت بنایا ہوا، حضرت مریم کا بت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہے، ان کو خدا مانتے ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو گاڈ کہتے ہیں۔ تو بتوں کو ہی انہوں نے ان پر ایمان لائے اور ان کی عبادت کی، پوجا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ گزشتہ امتوں میں جو برائیاں واقع ہوئیں وہ اس امت میں بھی واقع ہوں گی۔ ہمارا موضوع تھا کہ کیا یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو اس آیت کی مناسبت اس موضوع سے یوں ہے، اللہ نے تعالیٰ، اللہ کے رسول نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب وہ باوجود ایمان لانے کے، کتاب ملنے کے، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں ملنے کے باوجود، انبیاء کے آنے باوجود بھی بتوں پر، شیاطین پر ایمان لائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے کہ جو یہ پچھلی امتیں کریں گی میری یہ امت بھی ویسے ہی کرے گی۔ گزشتہ امتوں میں جو برائیاں واقع ہوں وہ اس امت میں بھی ہوں گی، اور اس امت میں بھی جادو پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، غیر اللہ کی عبادت پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے، الغرض وہ پچھلوں کے طریقوں پر چلیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ فرمایا کہ تم پہلی امتوں کے راستوں کی پیروی کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے یوں ان کی برابری کرو گے جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میری امت کے لوگوں پہلی امتوں کی پیروی، ان کے فالو کرتے ہوئے، ان کے راستوں کو، ان کے طریقوں کو پیروی کرتے ہوئے ایسے برابری کرو گے جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے۔ تیر جو ہوتا ہے نا، تیر اس کے پیچھے 2 پر لگے ہوتے ہیں نا، وہ برابر برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر
یہاں تک کہ فرمایا کہ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے، ضب سانڈا جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، عربی میں ضب کہتے ہیں، سانڈا نہیں ملتا یہاں صحراؤں میں، یہاں عربی لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو، ہمارے لوگ تو کراہت کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا سانڈا، ضب اس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، اور یہاں لوگ کھاتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں، لیکن وہ حلال جانور ہے، دیکھنے میں گرگٹ کی طرح ہے، لیکن چونکہ ضب جو ہے یہ ہریالی سبزہ کھاتا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے، تو اس کے خصائل کی بنیاد پر وہ حلال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے کھایا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں۔ تو شاید میں نے ساتھیوں کو واقعہ سنایا تھا مدرسے کا، ہمارے طالب علمی کے دور میں کوئی بات یاد آ جاتی تو آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ایک درس کے اندر کہہ لیں کہ دلچسپی بھی ساتھیوں کی پیدا ہو جاتی ہے، تو صرف نصوص کا ذکر کیا ہے تو تھوڑا بعض اوقات لوگ بور ہو جاتے ہیں نا، تو کوئی ادھر ادھر کی بات کر دی جائے، لیکن وہ کوئی فالتو بات نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہ تجربے اور مشاہدے کی اور اپنے اس زندگی سے جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں ان کا ایک ذکر ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم زمانہ طالب علمی میں یہ چونکہ حدیثیں پڑھتے تھے، شوق ہوتا تھا کہ اس کا پریکٹیکل کریں، اس کا تجربہ کریں نا، تو یہی حدیثیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو ہمارا ایک ساتھی بازار گیا، مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت، ہاسٹل میں رہتے تھے، بازار گیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے سانڈے بیچ رہا، اصل تو وہ سانڈے کا تیل بیچ رہا تھا، کیونکہ اس سے منسوب کچھ ایسی چیزیں ہیں، لوگوں کے اندر اٹریکشن ہے، لوگوں کے اندر بڑا وہ شوق ہوتا ہے کہ سانڈے کا تیل ہم استعمال کریں، کیونکہ اس سے منسوب وہ لوگ ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ فائدہ دیتا ہے۔ تو بازار میں ایک بندہ سانڈے کا تیل بیچ رہا تھا، مزے کی بات یہ کہ اس نے اپنے اس سانڈے کے تیل کو ثابت کرنے کے لیے کہ جعلی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس نام پر جعلی چیزیں بھی بیچتے ہیں، اس نے زندہ سانڈے رکھے ہوئے تھے، اس نے اپنے وہ اسٹال میں، اپنے جھولے میں، سامان میں زندہ سانڈے رکھے ہوئے تھے، صرف بتانے کے لیے کہ بھائی یہ جو میرا تیل ہے یہ ایک نمبر ہے، کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے، خالی تیل ہوتا کہتے جعلی ہے، سانڈے کا بیچ کے سرسوں کا تیل بیچ رہا ہے۔ تو ہمارا ایک دوست گیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، وہ اس کو گھیر گھار کے مدرسے میں لے آیا، اور ساتھیوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو حدیث میں ہم نے پڑھا، آج اس کا تجربہ کرنے کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، اور یہ سانڈے ہم اس سے خرید کے پکا کے اس کو کھاتے ہیں، ہم بھی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے بات ہو گئی جناب 50 روپے میں ایک سانڈا، 3 سانڈوں کی بات ہو گئی 150 روپے میں۔ تو جناب طالب علم ہم جتنے تھے ساتھی، 8-10 لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، ظہر کے بعد اکثر طالب علم چلے گئے تھے جو ہاسٹل میں اس وقت تھے ہمارے، اس نے جناب ہمارے سامنے اس سانڈے کو ذبح کیا، باقاعدہ اس کو اس کی صفائی کی، اور اس میں جناب پورا پروسیس جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور سارا کچھ، اب ہم ہر چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس میں سے، اس کی کمر میں سے وہ چربی نکالی جس کا وہ تیل ہوا کرتا ہے، وہ اچھی چیز ہے، جوڑوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، دردوں کے لیے، جوڑوں کے لیے بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ تو اس کی چربی نکالی باقاعدہ، اور پھر اس نے اس کے بعد فرائی پان، پورا سسٹم تھا اس کے بعد، اس میں اس کو گرم کیا، وہ تیل بن گیا، وہ اس نے شیشے میں ڈال کے ہمیں جناب بڑا فائدہ ہو گیا، بظاہر 6 شیشیاں، ان 3 سانڈوں کی 6 شیشیاں بن گئی تیل کی، وہ ایک شیشی 50 روپے کی بیچ رہا تھا، ہم نے 150 میں 3 سانڈے بھی لے لی اور 6 شیشیاں تیل بھی مل گیا۔ اس کے بعد وہ تو چلا گیا صاف صفائی کر کے، ذبح کر کے، تو وہ ہمارے ایک ساتھی نے اس کو پکایا، بیٹھ گئے جناب، جب سالن تیار ہو گیا بیٹھ گئے، ہوٹل سے روٹیاں بھی منگوا لی، یقین کرے جب کھانے بیٹھے تب میں نے ایک نوالا لیا بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد پھر میں تو اٹھ گیا دسترخوان سے، کراہت سے کھایا نہیں گیا، لیکن کچھ ساتھی کھا گئے، کچھ سے نہیں کھایا گیا۔ تو یہ ضب کا ہم نے پڑھا تو مجھے یاد آ گیا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا، یہاں پہ تو لوگ عام عرب جو ہے اس کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں سوق غنم میں جانا ہوا، اس وقت یہاں مختلف جانوروں کی منڈی لگتی تھی جمعے کے دن، تو بڑی تعداد میں جناب لوگوں نے رکھے ہوئے، اور لوگ بڑے شوق سے خرید رہے، اور لوگ سنا کہ لوگ رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں ان کو، اپنے فریجوں میں رکھتے ہیں اور پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں بڑے شوق سے۔ ماحول کی بات ہے، یہاں اس چیز کا ماحول ہے، ہمارے لوگ اس کو کراہت کرتے ہیں۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے بہرحال یہ ایک سنت پر عمل کر لیا کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پہ کھایا گیا تھا، صحابہ نے کھایا تھا، تو ہم نے بھی اس کو، اور پھر مفت میں تیل بھی مل گیا۔ تو فرمایا کہ تم پہلی امتوں کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے یوں ان کی برابری کرو گے کہ دخلوا ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، جیسے فرمایا کہ اگر وہ ضب سانڈے کے بل میں گھسے تو تم بھی جا گھسو گے۔ وہ صحرا میں، ریگستان میں بل بنا کے رہتا ہے، جیسے سانپ بچھو وغیرہ، وہ بھی اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وہ پہلی امت کے لوگ سانڈوں کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی جا گھسو گے۔ یعنی ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے مثال دی، یعنی اگر وہ یہ کام کریں گے تو تم بھی ایسا کرو گے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، آپ جو پچھلی امتوں کا ذکر کر رہے ہیں کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ قال فمن، تو آپ نے فرمایا اور کون؟ یعنی وہی تو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی یہودی اور نصارہ، یہ پچھلی امتیں، یہ جو جو کام کریں گے، جیسے جیسے کریں گے تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ حتیٰ کہ مثال سانڈے تک کی دے دی اللہ کے رسول نے کہ اگر وہ ان کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے بل میں گھسو۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، جیسے وہ کام کریں گے غلط ہر قسم کے 2 نمبر کام، تم بھی اسی طریقے سے کرو گے۔ تو یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی، امت کو ڈراوا تھا اور امت کی تحذیر تھی، اور امت کو متنبہ کرنا تھا، امت کو خبردار کرنا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا، تم ان پچھلی امتوں کے غلط کاموں کی پیروی نہ کرنا، ان سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی پوجا ہے، یعنی لوگ، ہماری امت کے لوگ پچھلوں کے طریقوں یعنی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلیں گے اور اسی انداز میں جو ہے وہ بتوں کی پوجا، قبروں کی عبادت، اصحاب قبور کو معبود سمجھنا، یہ سب طاغوت کی عبادت، اور یہ اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ امت محمدیہ کے بہت سے افراد اس وقت قبروں، آستانوں، درختوں، پتھروں وغیرہ کی عبادت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ چلے جائیں ان شرک کے اڈوں کے اوپر، لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے اوپر لگی ہوئی چیزیں ہیں، جھنڈے ہیں، کپڑے ہیں، پتھروں کے اوپر انہوں نے کیا کیا کچھ مانا ہوا ہے، وہ قبر پتھر ہی ہے نا، بعض پتھروں کے بھی متبرک انہوں نے مانا ہوا ہے، اور ان پتھروں سے کو چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، ان کو بوسہ کر لیتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، مٹی وہاں کی اٹھاتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو قبروں اور آستانوں اور درختوں اور پتھروں وغیرہ کی عبادت میں یہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ قبروں کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں، اس پہ لوگوں نے وہ کپڑے لٹکائے، جس کو کہتے ہیں ٹاکیاں، وہ لگائی ہوئی ہیں تبرک سمجھ کے۔ عجیب عجیب، اگر آپ ان کا مشاہدہ مطالعہ کریں، شرک کے ایسے ایسے مظاہر ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو پہلے والے کی قومیں جو کھلم کھلا شرک میں مبتلا تھی، دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اتنا گندا شرک نہیں کرتے تھے جو آج ہماری امت جتنے گندے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اپنی امت سے، کیا تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ لوگ جن پر من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، طاغوت کی پیروی کی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور بضرور مسجد عبادت گاہیں بنائیں گے۔ یعنی جیسے جو ہے مشرک لوگوں نے صالحین کی تعظیم میں غلو کیا، ان کی غاروں پر، ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، یہ امت بھی ضرور ایسے قائم کرے گی، کیونکہ سابقہ امتوں نے جو بھی شرکیہ خصلت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ امت بھی اس کو ضرور اختیار کرے گی۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ تم ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، اور حتیٰ کہ وہ سانڈے کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی علیها منها واعطیت الکنزین الاحمر والابیض وانی سألت ربی لامتی اللہ یہلک بسنۃ عامۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو پچھلی حدیث بیان کی لتتبعن کہ لفظ بول کر قسمیہ انداز میں انتہائی تاکید کے ساتھ یہ پیشین گوئی فرمائی کہ یہ امت بھی پچھلی امتوں کے راستوں کی پیروی ضرور کرے گی، اور اسی طریقے سے پیروی کرے گی، برابری کرے گی جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اس پورے باب کا انحصار اسی حدیث کے اوپر ہے جو موضوع ہمارا کہ پچھلی امتوں کی طرح یہ امت بھی ان کی خامیوں کی پیروی کرے گی جیسے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اس کے بعد لوگ بھی یہی کام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں نے جس جس قسم کے کفر شرک کا ارتکاب کیا، یہ امت بھی ویسا ہی کفر اور شرک ضرور کرے گی۔ تو وقت ہو چلا ہے، ہم اپنے موضوع کو یہاں پر جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، انشاءاللہ باقیہ موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو مکمل کریں گے، ایک دو حدیثیں، اور اس کے بعد پھر اس باب کے اندر جو مسائل استنباط ہوئے وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور آگے امت مسلمہ کو اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔